بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 41 حق و باطل کی جنگ۔ سب سے پہلا صبر اللہ ہے۔ سنیوں، عبادت گزاروں اور متقی لوگوں کے صبر کا پہلا درجہ الصبر للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے صبر کرنا۔ اللہ نے ہمیں کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے، انہیں عمروں کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعض چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ شریعت نے فرض، واجب، سنت، مستحب اور مباح چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ حلال کے راستے پر چلتے ہوئے اور حرام سے اجتناب کرتے ہوئے انسان کو بعض اوقات مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کبھی کبھی حلال راستے پر چلتے ہوئے آرام اور ذاتی فائدے کو ترک کر دیتا ہے، اور بعض اوقات حرم سے بچتے ہوئے اپنے مفادات کو قربان کر دیتا ہے۔ اس مصیبت اور تکلیف پر ہنسی جو انسان کو حلال پر چلنے اور حرام سے بچنے، حلال اور حرام میں فرق کرنے اور عمروں و حرام کی پیروی کرنے میں آتی ہے۔ مثلاً شریعت نے حلال رزق کھانے اور حرام رزق سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح حلال رزق کی تلاش میں اور حرام رزق سے اجتناب کرتے ہوئے اگر کوئی شخص تنگدستی یا فاقہ کشی کا شکار ہو، لہذا اسے اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ برداشت کرنا الصبر ہے۔ خطرناک صورتحال الصبر اللہ کی اس تصریح کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس حد تک وہ صبر حاصل کر سکتے ہیں جو سنیوں کا صبر ہے، کیونکہ ہم حلال چیزوں کو پسند کرتے ہیں لیکن صرف اس وقت تک جب تک کہ راستے میں کوئی حرج نہ ہو جو حلال ہے۔ آؤ ہم اپنے تقوی اور پرہیزگاری کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن صرف اس حد تک کہ حلال اور ہمارے مفادات میں کوئی تصادم نہ ہو۔ جہاں ہمارے مفادات اور ہمارے مذہب میں ٹکراؤ ہو، وہاں ہماری تمام تر تقوی اور پرہیزگاری دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور ہم اپنی نظریں اپنے مفادات کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ بہرحال یہ آزمائش اور قربانی کا وقت ہے کہ کون دین کی راہ پر گامزن ہے اور کون اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے۔ الصبر علی اللہ۔ مشائخ کے صبر کا دوسرا درجہ صبر علی اللہ ہے۔ اللہ کی تقدیر میں خوش رہنا، چاہے بیماری ہو یا راحت، کھانا کھلانا ہو یا بھوکا، خوش ہو یا غم، اولاد ہو یا چھن جائے، دنیا کا دوست ہو یا دشمن، عزت ہو یا بے عزتی ہو، اللہ کی بارگاہ میں جو بھی ملے اس پر خوش رہنا اور صبر کرنا، تکلیف میں شکایت نہ کرنا اور خوشی میں تکبر سے کام نہ لینا، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا الصبر علی اللہ۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہم اس بازار کے سوداگر نہیں ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہمیں کھانا، خوشی، صحت، دولت، عزت و آرام، راحت و سکون، جس چیز کی ضرورت ہو، مل جائے، اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، بلکہ بہت کم ہے کیونکہ ہم نعمتوں کی کثرت سے تکبر کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی نعمت چھن جائے تو ہم مشتبہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا رب تب تک اچھا ہے جب تک وہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق دیتا ہے۔ ہم اللہ پر بھی اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اسے اپنے مقصد کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کہانی۔ ایک بوڑھا آدمی تجارت کرتا تھا۔ ایک دن اسے خبر ملی کہ جہاز سامان سمیت ڈوب گیا ہے۔ یہ خبر سن کر اس نے چند لمحے سوچا اور الحمدللہ کہا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اسے خبر ملی کہ یہ خبر درست نہیں ہے، اب کہ جہاز کا سامان فروخت ہو چکا ہے اور بہت زیادہ منافع کمایا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر اپنے الحمدللہ کہا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کو کیا ہوا کہ جہاز کے ڈوبنے اور نقصان کی خبر سن کر بھی الحمدللہ کہا، اور جب مال فروخت ہوا اور منافع کی خبر ملی تو الحمدللہ کہا؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ جب مجھے جہاز کے ڈوبنے کی خبر ملی تو میں نے فوراً اپنے دل کی طرف دیکھا کہ میں مال کے نقصان کا غمزدہ نہیں ہوں۔ یہ دل جو اپنے رب کی یاد میں مست تھا، کیا اس کی توجہ اس طرف سے نہیں ہٹی؟ میں نے دل کو دیکھا تو لاکھ کے نقصان کی خبر سن کر بھی اپنے رب کی یاد میں مدہوش پایا، نقصان سے بے نیاز، تو دل کی حالت پر شکر ادا کیا۔ اس کے بعد جب یہ خبر آئی کہ جہاز محفوظ اور نفع بخش ہے تو میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ نفع کی خبر سن کر دل خوش نہیں ہوا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرا دل نفع کے ساتھ ساتھ نقصان میں بھی دلچسپی نہیں رکھتا، وہ صرف اللہ کے ذکر میں خوش اور دلچسپی رکھتا ہے۔ دل کی یہ استقامت دیکھ کر میں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے ساتھ صبر۔ مشائخ کے صبر کا تیسرا درجہ اللہ کے ساتھ صبر ہے۔ اگر حسب معمول تکلیفیں اور راحتیں آئیں اور حالات وہی رہیں
تو یہ متقیوں کے صبر کا دوسرا درجہ ہے، یعنی الصبر علی اللہ۔ لیکن اگر زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جائے جہاں دکھ، تکالیف، رنج و غم، پریشانیاں اور دکھ ایک ہجوم کی صورت میں انسان پر حملہ آور ہو جائیں تو انسان غیر معمولی مصائب و آلام سے مغلوب ہو جاتا ہے اور مسلسل پریشانیوں کی زد میں رہتا ہے۔ گویا اللہ کے فیصلے اور تقدیر کی چھری چل رہی ہے، سر پر آری چل رہی ہے یا سینے کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے۔ تو ان لمحات میں بھی اللہ کے لیے صبر کرنے کو الصبر مع اللہ کہتے ہیں۔ سنیاسیوں کا صبر، یہ آخری اور تیسرا درجہ ہے۔ حضرت علی کے اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ دشمن کا نیزہ آپ کے جسم میں پھنس گیا۔ نیزہ اس قدر گہرا ہو چکا تھا کہ حضرت علی کے لیے باہر نکلنا انتہائی تکلیف دہ تھا۔ یہ سوچ کر نیزہ نہیں نکالا گیا کہ اس پر تشدد کیا جائے گا، اور یہ طے ہوا کہ جب وہ اپنے خدا کے سامنے نماز میں کھڑا ہوا تو اس وقت نیزہ نکال لیا جائے۔ اس طرح حضرت علی نے نماز شروع کی تو نیزہ نکال لیا، اور حضرت علی کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ خون کا فوارہ جاری تھا، لیکن اس نے نماز جاری رکھی۔ مشغول مصیبت کے لمحات میں راضی اور خوش رہنا اور صبر کرنا الصبر مع اللہ ہے۔